الرحیم السلام علیکم، جمال احمد جدید آپ کے ساتھ ہوں فیس بک اور یوٹیوب پر. آپ دیکھ رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، پاکستان کے مایہ ناز پرومیننٹ رائٹر، پاکستان کی خواتین کو دو ٹکے کی عورتیں اور دیگر چیزیں کہنے والے. آج کل خود تنقید کی زد میں ہے. وجہ کیا ہے؟ یو آل نو ان کی بیوی کا ریئیکشن، جی ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے، اس ویڈیو کے بعد جو کہ ایک معاملہ سارا ہوا، ان کی بیٹی کی ویڈیوز، اور پھر جس طرح سے ان کی بیٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی خلیل صاحب کی بیٹی کی اسٹیٹمنٹ کہ بھائی میرے باپ کی غلطیوں کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کریں، اس سب پر بات کی تھی. اب بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے جن کے حوالے سے شاید سوچا بھی نہیں جا سکتا. ریما عمر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دی ہے خلیل الرحمان قمر کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہے. اسٹیٹمنٹ ذرا کیا ہے وہ مجھے آپ کو دکھانی ہے، آپ کو سنانی ہے. اس کے بعد ہم جو ہے اس پر بات کریں گے. عفت عمر نے بیسیکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی، اور وہ کہتی ہیں کہ پیپل یو ہیو کنسنٹلی ابیوزڈ اینڈ سیڈ سچ ڈسگریسفل اسٹف آر دا اونلی ون ہو ول اسپیک اگینسٹ دا atrocities of leaked private videos to consensual adults in their privacy is not my business. ان کا جسم ان کی مرضی. یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی اور آمنہ عروج کی ویڈیوز کے حوالے سے عفت عمر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا جسم ان کی مرضی. اب عفت عمر کے حوالے سے وی آل نو خلیل الرحمان قمر کیا کہتے ہیں، اور اب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے بعد ہماری ان کے حوالے سے رائے تبدیل ہو جائے گی، خاص کر میری رائے تبدیل ہو جائے گی. بٹ یس، یہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے خود کو اس لیول پر لے آئے ہیں اس طرح کی حرکتوں کے بعد کہ جن کے حوالے سے وہ ویڈیوز کرتے تھے، جن کے حوالے سے جن کے خیالات پر خلیل الرحمان قمر کو کمنٹس لینے کے لیے ٹیلی ویژن اسکرینس پر لیا جاتا تھا، خلیل الرحمان قمر کو کوٹ کیا جاتا تھا، اب وہی خلیل الرحمان قمر کی ویڈیوز کے حوالے سے ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں. سو عفت عمر اینڈ خلیل الرحمان قمر، جو کہ دونوں اپوننٹ تھے ایک دوسرے کے، سخت مخالف ناقد تھے، اب وہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں شامل ہو گئے، ایک ہی کیٹیگری میں اب ان کا شمار ہوگا. عفت عمر کہیں یا پھر خلیل الرحمان قمر کہیں، کیونکہ خلیل الرحمان قمر جو کہ اگینسٹ تھا، اس کے حق میں اب عفت عمر سامنے آئی ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ ان کا ذاتی کام ہے، ان کے دو بندوں کی ذاتی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا جسم ان کی مرضی، اس میں کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں خلیل الرحمان قمر کے جو اداکار ہیں، جو سوسائٹی میں وہ لوگ ہیں جو کہ بڑا ان کو پسند کرتے تھے، بڑا ان کو اپریشیٹ اور بڑا اپروچ کرتے تھے آن ڈفرینٹ ایشوز، ان پر ان کی رائے لینے کے لیے وہ ہیں. اور ایک طرف اب وہ لوگ ہیں جو کہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں خلیل الرحمان قمر کی اس طرح کی ویڈیوز کے حوالے سے. اب یہاں پر ایک معاملہ سارا ہمارے سامنے ہے. اس سارے معاملے میں خلیل الرحمان قمر کا اپنا کیا کردار تھا، وہ بڑا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس سے ہوئی ہے. پہلے کہا گیا جی مجھے مارا گیا تھا، ویڈیوز جب ریلیز کرنے کی بات ہوئی تو خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ بھائی کر دیں، اس میں تو میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، اس میں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں بے گناہ ہوں. مگر پھر جب ویڈیوز آئیں تو اس کے بعد خلیل الرحمان قمر نے یہ کہا کہ گن پوائنٹ پر مجھ سے پیار کروایا گیا. گن پوائنٹ پر 1 گھنٹہ 50 منٹ بٹھا کر سگریٹ کے کش لگوائے گئے، سگریٹ سلگایا گیا، سگریٹ سلگا کر سگریٹ کے دھوئیں کے مزے لیے گئے، اور یہ سب کچھ بقول خلیل الرحمان قمر کے گن پوائنٹ پر ہوا ہے. سو ننگستان میں خلیل الرحمان قمر ننگا تو ہو گیا، مگر وہی بات کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری والا حساب ہے کہ جو حرکت کر دی اس پر پشیمانی بھی نہیں ہے. تو پھر عفت عمر نے صحیح کہہ دیا نا کہ خلیل الرحمان قمر کا جسم ہے، بھائی اس کی مرضی، ہم لوگ کون ہوتے ہیں سب کو ڈسکس کرنے والے. اور ظاہر ڈسکس صرف تب ہو رہا ہے کہ طاغوت کہنے والا، 2 ٹکے کی عورت کہنے والا، خود کو پارسا ثابت کرنے والا، خود کو سوسائٹی میں ایک فرشتہ صفت انسان ثابت کرنے والا، اپنی بچی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ ہنی ٹریپ میں پھنس گیا، یا پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور اب وہ ہنی ٹریپ کا نام دے رہے ہیں. جو آمنہ عروج ہیں ان کو ظاہر ہے اب پیش کیا گیا آج کورٹ میں. ان کی بیل تھی جس پر خلیل الرحمان قمر نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کو بیل انہوں نے اپلائی کی ہے، مجھے میرے وکیل کرنے اور وکیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے مہلت دی جائے، جس پر آمنہ عروج کو 1 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. مگر اس سب میں خلیل الرحمان قمر جو ہے وہ گندا، ذلیل، گھٹیا اور بے غیرت بن چکا ہے. عوام ڈسکس کر رہی ہے، یہی کہہ رہی ہے کہ اچھے لفظوں میں تو یاد بھی نہیں کر رہے وہ خلیل الرحمان قمر کے 4 دن پہلے کہاں پر تھا، اور اب ٹکے ٹکے کے لوگ خلیل الرحمان قمر کو باتیں سنا رہے ہیں اور پھر اس کو مشورے دے رہے ہیں کہ ایسے نہ کرو، ایسے کر لو. بچی کی زندگی الگ برباد ہو رہی ہے، بیوی نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں، اور پھر اب ایک شبے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ کرٹیک بہت زیادہ ہو چکے ہیں، کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے، ڈسکس بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر خدا نخواستہ ایک اور عامل لیاقت
خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے ذرا بات کریں گے کہ کیا خلیل الرحمان قمر صاحب نیکسٹ عامر لیاقت بن سکتے ہیں، کہ جو اتنے فیم پر تھے مگر جب وہ انہوں نے جس طرح سے ان کی وفات ہوئی اور اس سے کچھ روز پہلے ان کی پرسنل ویڈیوز ان کی وائف نے ریلیز کی، یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب کیا خلیل الرحمان قمر سے وہ عزت جو ان کو ملی وہ نہیں برداشت کر پائے، نہیں سنبھال پائے، نہیں اس کو ساتھ لے کر چل پائے، اور پھر غرور متکبرانہ لہجہ ان کو لے ڈوبا؟ اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو میں اور جو گزشتہ ویڈیو کی ہے اس پر کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. کرٹیسزم ہو یا پھر کوئی رائے مشورہ ہو وہ ضرور دیجیے گا. کمنٹس از اوپن فار یو. ویل لک فارورڈ. تھینک یو. اللہ حافظ.